میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ تمام تعریف اور ساری خوبیاں اللہ رب العلا کے لیے ہیں، جس نے کونین کی سب سے بڑی نعمت ہمیں مصطفیٰ دیا، اور درود و سلام مصطفیٰ پر، مجتبیٰ پر، جنہوں نے ہمیں ایک خدا کا پتہ دیا، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا۔ جناب صدر نبی حضور حافظ ملت جناب مفتی ظاہر سلامی صاحب، جناب مولانا اختر صاحب، نعیم اختر صاحب، اور جملہ علماء کرام، شاعر اہل بیت جناب شکیل عرفی صاحب، اور مبارک پور کی تاریخی سرزمین پر رہنے بسنے والے برادران اسلام و حاضرین مجلس، ہماری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اسلامی نوجوانوں، دینی نونہالوں، آج کی عظیم الشان مجلس بنام عرس امام الاولیاء منعقد و برپا ہوئی ہے۔ اور اسی ضمن میں بزرگان دین سے متعلق اپنے کچھ محسوسات میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ الفاظ سادہ ہوں گے، سہل ہوں گے، آسان ہوں گے، تاکہ آپ کی سمجھ پر بوجھ نہ بنے، بار نہ بنے، اور آنے والے کل میں لائبریری میں لغات کو دیکھنے کی ضرورت نہ محسوس ہو۔ بغیر کسی تمہید کے یہ جو بزرگوں کی مجلس ہوتی ہے اور ان کے انتقال مکانی کے بعد ان کا ذکر جمیل زندہ معاشرے میں زندہ ہوتا ہے، ان بزرگوں میں حضرت قاسم بھی ہیں علیہ الرحمت، حافظ ملت بھی ہیں علیہ الرحمت والرضوان۔ یہ دور حاضر کی شخصیتیں ہیں۔ ماضی بعید میں یہ سلسلہ نور کڑی در کڑی، نسلاً بعد نسل و قرناً بعد قرن، ماضی میں جب یہ اپنی روایتوں کی کڑی کو ملا کر آگے بڑھتا ہے تو ولایت کے تاجدار اور ولایت کی خیرات بانٹنے والے اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حلال المشکلات والنوائب، دفاع المعضلات والمصائب، اخی الرسول وزوج البتول سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک منتہی ہوتا ہے۔ گویا ابتدائی ولایت کے امام کی حیثیت سے مولا علی کے درخشاں چہرے سے ہوتی ہے،
اور وہاں سے یہ سلسلۃ الذہب جو چلتا ہے، تو کوئی دور ایسا خالی نہیں ہے جس میں مسلمانوں کے معاشرے میں مولا علی کی ولایت کی خیرات نہ بٹ رہی ہو۔ اسی خیرات کو پانے والے اور اس خیرات کو اپنے دامن عقیدت میں سمیٹنے والے اور اس خیرات کو نسلاً بعد نسلیں دنیا تک پہنچانے والے لوگ ہی ولایت سے سرفراز ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، بہت سنجیدہ مجمع ہے اور بہت سنجیدگی سے باتیں سن لیجیے گا۔ جہاں ذکر صالحین ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول وہاں ہوتا ہے، اور ذکر صالحین سننے کے لیے صرف مسلمین اور مومنین ہی نہیں بیٹھتے، ان کے سروں کے اوپر تا حد نگاہ فرشتے اپنا پر جھکائے ہوئے ذکر صالحین میں شرکت کرتے ہیں۔ اور یہ ذکر بدعت نہیں ہے، یہ ذکر سنت بھی ہے اور الہی سنت بھی ہے۔ ذکر انبیاء، ذکر اولیاء، ذکر صلحاء، ذکر صدیقین، ذکر صالحین، ذکر متقین، یہ سنت الہیہ ہے۔ میں نے قرآن کریم کی الگ الگ جگہوں سے 3 آیتوں کے ٹکڑوں کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ مریم میں ارشاد ربانی ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اے میرے محبوب، دانائے غیوب، کل کے مطلوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ جو میرے مخلص تھے، میرے نبی بھی تھے، میرے رسول بھی تھے۔ اللہ تعالی ہمارے سرکار سے فرماتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، میرے محبوب اپنی امت سے میرے جلیل القدر پیغمبر، جلالت مآب پیغمبر، میرے کلیم اللہ کا ذکر کیجئے۔ حبیب اللہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ کلیم اللہ کا ذکر کیجئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، کیوں ذکر کیجئے؟ میرا موسیٰ میری بارگاہ کا مخلص تھا، وہ میرا نبی بھی تھا، میرا رسول بھی تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کا ذکر کرنے کا حکم جناب مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کو قرآن میں دیا گیا ہے، تو ذکر ہوگا کہاں؟ ذکر مسجد میں ہوگا، ذکر محراب و منبر پہ ہوگا، ذکر اس طرح کے جلسوں میں ہوگا، ذکر مومنین میں ہوگا، ذکر صالحین میں ہوگا، ذکر مسلم معاشرے میں ہوگا، ذکر کلمہ پڑھنے والوں میں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا موسیٰ مخلص تھا۔ ایک لفظ ہے مخلص، دوسرا لفظ ہے مخلص۔
حضور حافظ ملت علیہ رحمت کے علم سے اکتساب فیض کرتے ہوئے ان کا ناچیز غلام عبید اللہ اعظمی عرض کرتا ہے، مخلص کسے کہتے ہیں اور مخلص کسے کہتے ہیں، اسے سمجھنا ضروری ہے۔ حق کی راہ میں جد و جہد کرنے والے، باطل کو مٹانے کی کوشش کرنے والے، ہر طرح کے گناہ سے پرہیز کرنے والے، ہر قدم پر ایمانداری کے ساتھ اللہ کی رضا تلاش کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں مخلص کہا جاتا ہے، اور جو ان تمام منزلوں سے بہت آگے بڑھ کر اپنے رب کے دامن رحمت میں جگمگانے لگتے ہیں انہیں مخلص کہا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے رب نے فرمایا میرا موسیٰ مخلص نہیں مخلص تھا، اور میرا موسیٰ میرا نبی بھی تھا، میرا رسول بھی تھا، اس لیے اے میرے محبوب اب تمہارے بعد تو کوئی نہ نبی جائے گا نہ رسول جائے گا، میں نے تمہیں امام المرسلین بھی بنا کے بھیجا ہے، شفیع المذنبین بھی بنا کے بھیجا ہے، رحمت للعالمین بھی بنا کے بھیجا ہے، خاتم النبیین بھی بنا کے بھیجا ہے، طٰہٰ و یاسین بھی بنا کے بھیجا ہے۔ تم نہیں ذکر کرو گے ان مخلصوں کا تو اور کون کرے گا؟ کتاب میں تمہیں حکم دیتا ہوں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے حبیب میرے موسیٰ کا ذکر کرو، میرا مخلص بندہ میرا نبی بھی تھا میرا رسول بھی تھا۔ اسی سورہ مریم میں دوسرے مقام پہ ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور میرے حبیب نبیوں کا تو ذکر کرو ہی کرو، اب اس کے بعد ولیوں کا نمبر آتا ہے، میں تمہیں ولیوں کا بھی ذکر کرنے کا حکم دے رہا ہوں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم عفت مآب مریم، عصمت مآب مریم، خدا کے نام پر سب سے بڑی قربانی دینے والی مریم، سب سے بڑے امتحان سے گزرنے والی مریم، بغیر باپ کے رب کے حکم کے مطابق اپنی گود میں پرورش کرنے والے عیسیٰ کو، وہ ہے میری مریم، وہ نبی تو نہیں ہے مگر ولی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، جب نبی کا ذکر کیجئے تو ولی کا بھی ذکر کیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ذکر کی مجلسیں بدعت نہیں ہیں، یہ سنت ہیں۔ اور پھر تیسرے مقام کی ایک آیت کا حصہ میں نے پڑھا فَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کا ذکر بھی کرو۔ حضرات دن تو سب اللہ کے ہیں، پھر یہ کہنا کہ اللہ کے دنوں کا بھی ذکر کرو، تو کون سا دن ہے جو اللہ کا نہیں ہے؟ ہر دن اللہ کا ہے، ہر دن اللہ کی مخلوق ہے، مگر انہی دنوں میں کچھ ایام ایسے ہیں جو انسانیت کے لیے عبرت کا سامان بن گئے ہیں، انسانیت کے لیے شادمانی کا سامان بن گئے ہیں، انسانیت کے لیے روحانی مسرت کا سامان بن گئے ہیں، انسانیت کے لیے عذاب بھی بن گئے ہیں۔ تو ایسے ایام جن میں انسان سرکشی کی بنیاد پر رب سے بغاوت کر کے رب کے عذاب کا مستحق ٹھہرا اور اس انسان پر عذاب کی موسلا دھار بارش ہوئی، وہ دور بھی میرے نبی اس دنیا نے دیکھا ہے، اور اس دور کا بھی آپ ذکر کریں گے۔ قوم نوح بھی سامنے ہے، قوم عاد بھی سامنے ہے، قوم صالح بھی سامنے ہے، اور یہ وہ تاریخیں ہیں جن تاریخوں میں لوگوں کو عبرت دلائی جا رہی ہے کہ خبردار وہ کام مت کرنا جو وہ قومیں کر کے تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ ان ایام کو مخصوص کر دیا گیا کہ یہ ایام اللہ ہیں۔ اسی طرح سے جس دن کوئی ولی پیدا ہوا ہے،
جس دن کوئی نبی پیدا ہوا ہے اس نبی کے دن کو بھی ایام اللہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب نبی دنیا میں آتا ہے اور جس تاریخ میں آتا ہے اس تاریخ سے ابھر کر جب نوجوانی کی منزل سے گزرتا ہے یا نوجوانی ان کا قدم چومتی ہے تو پھر نبی ایسے کارہائے نمایاں انجام دے کر کے اس دنیا سے گزرتا ہے کہ ایک نیا معاشرہ پیدا کرتا ہے، ایک انقلاب تازہ پیدا کرتا ہے، انسانی زندگی میں تربیت کا ایک الگ سے سورج نکالتا ہے، انسانی زندگی میں عمل صالح کا ایک جامع انسانی معاشرے کو پہناتا ہے، بد عقیدگی کو خوش عقیدی میں تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، ظلمات کو نور سحر عطا کرتا ہے، بکھرے ہوئے لبوں کو زندگی کی حیات عطا فرماتا ہے، روٹھے ہوئے لبوں کو تبسم عطا فرماتا ہے اور دلوں کو حسرت و ارمان کا مزار ہونے سے بچا لیتا ہے۔ تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر، مرد یوں مہریں لگاتے ہیں جبین وقت پر، اس لیے ایسی شخصیت اگر آ رہی ہو، ملک اور ملتان آزاد ہوئے تو کیا ہوا، ہند اور ہندوستان آزاد ہوئے تو کیا ہوئے، اگر کوئی ایسا دن آ جائے جو دن صرف ہندوستان کو آزاد کرنے والا دن نہیں، انسان کو آزاد کرنے والا دن ہو تو وہ بھی ایام اللہ ہے۔ 12 ربیع الاول اور کس چیز کا نام؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فذکرہم بایام اللہ، ذکر کرو اللہ کے دنوں کا۔ تو جب نبی آئے وہ مخصوص دن بھی اللہ کا دن ہو گیا، اور اگر اللہ کا دن وہ مخصوص دن نہیں ہوتا تو قرآن ہی میں تو قرآن کہتا ہے سلام یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوا، اور خود جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سلام اس دن پر جس دن میرا میلاد ہوا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں فذکرہم بایام اللہ، نبی پاک سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، ہر سموار کو روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ سموار کا روزہ کیوں؟ فرمایا یہ میرے میلاد کا دن ہے، یہ میری پیدائش کا دن ہے۔ اجی اسی دن تو نور سحر سامنے آیا تھا، اسی دن تو جبریل امین نے پر کھولے تھے، اسی دن نے تو چاند کو چاندنی کی خیرات ملی تھی، اسی دن تو سورج کو روشنی کی زکوٰۃ ملی تھی، اسی دن تو ماہتاب ہرا دنیا کے سامنے آیا تھا، اسی دن تو غار ہرا کی قسمت چمکنے والی تھی، اسی دن کے صدقے میں تو مکہ میں بتوں کی زندگی کا ستیاناش ہونے والا تھا، اسی دن کی موجودگی میں تو توحید اور لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرانے والا آیا تھا۔ ارے اسی دن تو اللہ کی وحدانیت، نبیوں کی رسالت کا اقرار کروانے والا آیا تھا، اسی دن تو زندگی کو بندگی کے قالب میں ڈھالنے والا آیا تھا، اسی دن تو بے ترتیب زندگی کو ترتیب دینے والا آیا تھا، اسی دن تو بدعقیدگی کی دنیا اجاڑنے والا آیا تھا، اسی دن تو خوش عقیدگی کی نشت ثانیہ کرنے والا آیا تھا۔ اس سے بڑا دن اور کون ہوگا؟ فذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دنوں کا ذکر کرو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی آپ یقین کیجئے یہاں آنے کے بعد سوجھئے عجب معاملہ یہ ہے نا کہ پاور ہاؤس یہی ہے، ہم کیا کریں؟ ہمارا پاور ہاؤس تو مبارک پور میں ہے۔ اب وہ پاور ہاؤس سے آ رہی ہے اور آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں۔ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ حافظ ملت کی بارگاہ میں انہوں نے پڑھائی کیا ہے؟ اور اسکول کی پڑھائی سے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے۔ پڑھائی عرفان نظر کا نام ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت فرماتے تھے میرے میں کدے میں ہے کیا کمی، جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے۔ میرے میں کدے میں ہے کیا کمی، جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے، جو ہوں پینے والے تو آج بھی وہی بادہ ہے وہی جام ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے جتنا بھر بھر کے پی لیا، ساقی نے جتنا پلانا تھا پلا دیا، اور میرے جیسے آدمی کو تو تقریر کی مشین بنا دیا تھا، منہ سے بولے کہ یہ میری تقریر کی مشین ہے، تو اب بتاؤ میں تقریر نہ کروں تو کروں کیا؟ نہیں بھی کروں گا تو ٹھوک کے کروائیں گے وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کہاں سے سبق پڑھ کے آئے تھے؟
کہ جب اللہ حکم دے تو سر جھکا دو. یہ سبق تو کسی درسگاہ میں نہیں پڑھا تھا، مگر ابراہیم کی فیضان نظر کا یہ اثر تھا کہ جب آپ نے کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، تو زبان اسماعیل پکار اٹھی، بابا یا ابت فل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. میرے باپ جو حکم ہوا ہے میرے پروردگار کا وہ کر جائیے، رہ گیا آپ کا بیٹا تو آپ تو صابروں میں اس کو پائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی ذرا ذہن لگا کے باتیں سن لیجئے گا. فذکرہم بایام اللہ. اب یہ سلسلہ نور آگے بڑھا اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی. ادھر دروازے نبوت بند ہوا اور نبیوں کے امام کی حیثیت سے مصطفیٰ نظر آئے. کعبے میں ولیوں کا امام پیدا کر دیا گیا. نبیوں کے امام کا لقب مصطفیٰ ہے اور ولیوں کے امام کا لقب مرتضیٰ ہے. واہ یاد رکھنا اس بات کو. انبیاء کے امام کا لقب مصطفیٰ، اولیاء کے امام کا لقب مرتضیٰ. اور یہی ایک بات یاد آ گئی حضرت. ایک مرتبہ جانو جگر رسول، نور نظر رسول، مصطفیٰ کے قلب کی ٹھنڈک، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ، جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اور جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے سیادت پہ لاکھوں سلام. سیدہ کی شادی مولا کائنات سے حضور نے کی تھی. میاں بیوی ہوتے ہیں، کبھی خوشی کبھی غم، زندگی گزرتی ہے کبھی اپ کبھی ڈاؤن. ایک دن یہاں بھی میاں بیوی میں تھوڑی سی شکر رنجی ہو گئی. حضرت علی کسی بات پر روٹھ گئے سیدہ سے، اور روٹھ کر کچھ بولے نہیں، چپ چاپ گھر سے باہر نکل گئے. ادھر ولیوں کا امام حجرہ فاطمہ سے باہر نکلا، ادھر نبیوں کا امام حجرہ فاطمہ میں داخل ہوا. اور میرے سرکار نے جاتے ہی جب مولا کو نہیں دیکھا تو فرمایا یا فاطمہ فینا علی. فاطمہ میرے علی کہاں ہے؟ کہنے لگیں بابا تھوڑی سی ہم دونوں میں شکر رنجی ہو گئی تھی، خفا ہو کے گھر سے باہر نکل گئے ہیں. سیدہ غمزدہ ہے. اس کے بعد سیدہ نے ایک ایسا جملہ کہا ہے کہ سننے والوں تڑپ جاؤ گے. کسک سنو، باپ سے بیٹی اپنے اضطراب کو کس طرح بیان کر رہی ہے وہ سنو. کہتی ہیں بابا آپ نے کس فقیر سے میری شادی کر دی؟ بابا آپ نے کس فقیر سے میری شادی کر دی؟ کتنا کرب ہے، کتنا درد ہے، کیسی اضطرابی کیفیت ہے. بابا آپ نے کس فقیر سے میری شادی کر دی؟ حضور نے جب سنا تو فرمایا میری جان، میرے دل کا ٹکڑا ہو تم، میرا جگر ہو تم. باپ اپنی بیٹی کے ساتھ انتہائی کریمانہ جذبہ رکھتا ہے. تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ بابا
آپ نے میری شادی کس فقیر سے کر دی؟ تو سنو بیٹا، میں بتاتا ہوں کہ تمہاری شادی کس فقیر سے میں نے کی ہے۔ اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اللہ نے صرف دو شخصیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ ایک تمہارا بابا ہے جسے مصطفیٰ بنایا ہے، دوسرے تمہارا شوہر ہے جسے مرتضیٰ بنایا ہے۔ مصطفیٰ کے معنی بھی منتخب کے ہیں اور مرتضیٰ کے معنی بھی منتخب۔ سبحان اللہ، سیدہ خوش ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بات جب آئی گئی ہے تو تھوڑا سا آگے بڑھا دوں۔ حضور نے صحابہ سے کہا تلاش کرو علی ہیں کہاں؟ صحابہ نے کہا سرکار کہاں ہوں گے علی؟ گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، پیدا ہوئے کعبہ میں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو مسجد میں، علی مسجد میں سو رہے ہیں۔ اب سرکار پہنچے وہاں، سرکار نے دیکھا کہ مولا بہت گہری نیند میں ہے۔ مٹی کا فرش تھا، چت سوئے تھے، بعد میں کروٹ بدلی، چادر شانے سے ڈھلکی ہوئی تھی، پشت پہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ سرکار سرہانے بیٹھ گئے۔ میں امام الاولیاء کی بات کر رہا ہوں۔ سرکار سرہانے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد بڑے پیار سے مولا کی پشت سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں قم یا ابا تراب، اٹھو اے مٹی کے سرپرست، اٹھو اے مٹی کے گارجین۔ میں اس کا ترجمہ اٹھو اے مٹی کے باپ نہیں کروں گا، اس لیے کہ مٹی کا کوئی باپ ہوتا ہی نہیں۔ تو ابا کے معنی، یہ لفظ ابا جہاں جہاں استعمال ہوا ہے عربی میں، موقع اور محل کے لحاظ سے اس کے معنی بھی بدلتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ آپ ان بتوں کو پوجتے ہو، تو یہاں لفظ باپ کا استعمال ہوا ہے، مگر سخت غلطی کی ہے ان مترجمین نے جنہوں نے آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا باپ بتلایا ہے۔ لفظ ابا کا استعمال تو ضرور ہوا ہے، مگر آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تھا تعرخ، جو نمرود کے دربار میں اعلیٰ عہدے کے آدمی تھے، اور یہ آزر نمرود کے دربار کا سب سے بڑا بتگر تھا اور بت فروش تھا اور ضمیر فروش بھی تھا۔ مجھے اپنے سرکار کی ایک حدیث یاد آئی اور اس سلسلے میں اس حدیث کو مدلل طور پہ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کی سمجھ میں بھی بات آ جائے کہ جن لوگوں نے آزر کو باپ لکھا ہے انہوں نے لفظ ابا کا غلط استعمال کیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چچا ہیں انہیں بھی باپ کہہ کے پکارتے تھے، تو کیا وہ باپ ہو گئے تھے؟ لفظ کا استعمال کہاں ہو رہا ہے، کس حیثیت میں ہو رہا ہے، کس تناظر میں ہو رہا ہے، کس کے ساتھ ہو رہا ہے، معنی بدل جاتا ہے۔ آزر باپ نہیں تھا، حدیث مصطفیٰ پیش نظر ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عبداللہ تک اور جناب حوا سے لے کر جناب آمنہ تک ہمیشہ پاک ارحام میں منتقل ہوتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں جناب آدم سے لے کر جناب عبداللہ تک
اور جناب حوا سے لے کر جناب آمنہ صلوات اللہ علیہ تک ہمیشہ پاک ارحام میں، پاک پشتوں میں، پاک پیٹھ میں، پاک پیٹ میں منتقل ہوتا رہا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ کتنے خبیث ہیں وہ اذہان جو حضرت عبداللہ کو بھی کافر کہتے ہیں اور حضرت آمنہ کو بھی۔ یہ ان کے کفر کے کارخانے پہ حدیث ہمیشہ کے لیے تالا ڈال رہی ہے، ان کے کفر کے فتووں پہ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جناب آدم سے لے کے جناب عبداللہ کی پشت تک میں پاک پشتوں سے گزرا ہوں، اور جناب حوا سے لے کے جناب آمنہ تک میں پاک پیٹ سے گزرتا ہوا آ رہا ہوں۔ مشرک تو ناپاک ہوتا ہے نا، کافر تو ناپاک ہوتا ہے نا، تو آزر تو مشرک تھا نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو باپ تھا وہ باپ نہیں ہو سکتا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تاروح، ہمیشہ موحدین سے گزرے ہیں، یہ دین حنیف کے ماننے والوں سے گزری ہیں یہ نسلیں۔ تو میں نے کہا معنی اس طرح سے تبدیل ہو جایا کرتا ہے، بات بہت دور چلی جائے گی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا قم یا ابا تراب، تو لفظی ترجمہ تو ہوا اٹھو اے مٹی کے باپ، تو کیا یہ ترجمہ صحیح ہے؟ نہیں۔ اور بھی کیا کیا ترجمے ہو سکتے ہیں؟ اٹھو اے مٹی والے۔ بھئی حضرت ابو ہریرہ کا نام مفتی صاحب کیا تھا؟ عبد الرحمن نا؟ کس کو معلوم ہے ان کا نام؟ حضرت ابو ہریرہ، سب سے زیادہ روایت حدیث ان سے، مسلم میں وہی چھائے ہوئے ہیں، بخاری میں وہی چھائے ہوئے ہیں، صحیح ستہ میں وہی چھائے ہوئے ہیں، نسائی میں وہی چھائے ہوئے ہیں، ابن ماجہ میں وہی چھائے ہوئے ہیں، مشکات میں وہی چھائے ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ ابو ہریرہ ابو ہریرہ، یہ ان کا نام تھوڑی۔ ہریرہ بلیوں کی جمع ہے، وہ بلیاں پالتے تھے، بلیوں سے بڑا انہیں پیار تھا۔ سرکار گزرے ایک دن، مسکرائے، دیکھا یہ بلیوں سے کھیل رہے ہیں، فرمایا یا ابا ہریرہ، تو کیا کہہ دیں اے بلی کے باپ؟ یہاں لفظ ابا کا استعمال ہوگا اے بلیوں والے، بیٹھ جا بیٹا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے قم یا ابا تراب، کیا شان ولایت ہے۔ اٹھو اے مٹی والے، ترجمہ ہوگا اٹھو اے مٹی کے سرپرست، اٹھو اے مٹی کے گارجین۔ ذہن میں رکھنا بات کو، چونکہ عرفی صاحب نے اتنے اشعار اہل بیت مصطفیٰ سے متعلق پڑھے، اور عرس ہے یہ عرس قاسمی، اللہ کے ایک ولی سے منسوب، تو میں نے یہ سوچا کہ کچھ ایسی باتیں کر دوں کہ سب کا سب سمیٹ کر ایک جگہ پہ سبحان اللہ لا دیا جائے، ہے نا؟ ہاں، مولانا نعیم صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ حضرت مبارک پور والے کہہ رہے تھے بہت دن کے بعد سن رہے ہیں اعظمی صاحب کو، ذرا کہہ دیجئے گا کہ بہت زوردار بولیں۔ تو یہ بتاؤ زوردار ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ہو رہی ہے، بے شک۔ پکا؟ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ سنو، یہ علمی باتیں ہیں۔ ہوتا یہ ہے، آگے بڑھے، یا ابا تراب، اٹھو اے مٹی کے باپ، نہیں، اٹھو اے مٹی والے، اٹھو اے مٹی کے سرپرست۔ اچھا، اب میں یہاں ذرا سا تاریخ کا ایک منظر قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سنیے۔ حافظ ملت پہ تقریر ہوگی انشاءاللہ 15 دسمبر کو، اگر اللہ نے مجھے بہتر رکھا اور کوئی عذر شرعی میرے سامنے نہیں آیا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ گزشتہ سال تو میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، اس لیے نہیں آ سکا۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت و سلامتی سے اور میرے گھر والوں کو صحت و سلامتی سے رکھے کہ میں آ کر اپنے مخدوم، اپنے ممدوح کی مقدس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا غلامانہ حق پورا کر دوں انشاءاللہ، آمین۔ سنو، اب میرے سامنے ایک منظر آ رہا ہے، حضور بیٹھے،
مولا کی چادر ڈھلکی، پیٹھ پہ مٹی لگی ہوئی، بڑے پیار سے سہلا کے کہتے ہیں قم یا ابا تراب، اٹھو اے مٹی والے۔ میری نظر میں منظر وہ آیا کہ اقرا بسم ربک کی جب 5 آیتیں نازل ہوئیں، اس کے بعد کچھ دنوں تک وہی رک گئی۔ سرکار بہت پریشان کہ دینے والے کیا تو روٹھ گیا؟ بہت پریشان تھے۔ اب خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مکے کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک سنسناہٹ کی آواز آئی۔ میں نے سر اوپر اٹھا کے دیکھا تو زمین اور آسمان کے بیچ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، نورانی کرسی لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب حضرت جبریل اگر اپنی اصل شکل میں سامنے آئے تو انسان کی سرشت میں ہیبت تو ہے، گھبرائے گا وہ؟ ہمارے آقا صرف نور ہی نہیں تھے، بشر بھی تو تھے۔ اب بشر کے اندر ہیبت رکھی گئی ہے، خوف رکھا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نبی اس خوف سے مستثنی رہا۔ خوف کی گھڑی سارے انبیاء پہ آئی، مگر اس خوف کی گھڑی کو اللہ شوق میں اور ان کے عروج میں ہمیشہ تبدیل کرتا رہا ہے۔ سرکار دو عالم گھبرائے ہوئے، کانپتے ہوئے گھر آئے اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا، یا خدیجہ زملونی زملونی، خدیجہ مجھے لحاف اڑا دو۔ آج پھر وہ نظر آیا، اور ہیں کیسے حضرت جبریل امین علیہ السلام جانتے ہیں؟ 2 پر کھول دیں، اگر زمین آسمان کے بیچ میں نورانی کرسی پہ بیٹھ کر سید الملائکہ 2 پر کھول دیں، 600 پروں کے مالک ہیں، 2 پر اگر کھول دیں تو ساری کائنات کا آسمان ڈھک جائے گا۔ یہ شان ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی۔ سرکار ادھر اوڑھ کر کے لیٹے ہیں، ادھر حضرت جبریل دربار میں حاضر ہیں، اور آنے کے بعد وحی الہی اتری، 7 آیتیں لے کے حضرت جبریل آئے، اور آنے کے بعد بڑے پیار سے، کیا اللہ نے پیار بھری آیت بھیجی ہے، آ کے قدم ناز نبوت کو پکڑا، ٹھنڈک محسوس ہوئی حضور کو، اور کہنے لگے، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر۔ سبحان اللہ۔ یہ 7 آیتیں لے کے حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ پہلی آیت یا ایہا المدثر، کیا پیارا انداز ہے، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے محبوب۔ ذرا دیکھیے، یا محمد کہہ کے کبھی نہیں پکارا، جب بھی نام لے کے کبھی نہیں پکارا، ہمیشہ پیار بھرے الفاظ و القاب سے اللہ نے ہمارے مصطفیٰ کو پکارا ہے۔ کہیں مدثر کہہ کے پکارا، کہیں مزمل کہہ کے پکارا، کہیں والضحیٰ کہا، چہرہ تیرا نور کا مکھڑا، کہیں زلفوں کو واللیل اذا سجا کہہ دیا، کہیں سینے کو علم نشرح لکا صدرک کہہ دیا، کبھی ذکر کو ورفعنا لکا ذکرک کہہ دیا، لبہائے نبوت کو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کہہ دیا، آسمانوں کی طرف گزرے اور آئے تو والنجم اذا ہوا کہہ دیا، ان کی دانائی کا بیان کیا تو ما ضل صاحبکم وما غوی کہہ دیا، ان کے اخلاق کی بات کی تو انک لعلی خلق عظیم کہہ دیا، ان کی رحمت کی بات کی تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ دیا، ان کے حسن و خوبی کی بات کی تو یاسین کہہ دیا، طٰہٰ کہہ دیا۔ حضرات، اس طرح میرے رب نے اپنے مصطفیٰ کو، اپنے محبوب کو پکارا ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے محبوب، قم فانذر۔ اب پورا نہیں بیان کروں گا، بھائی یہی رکوں گا، اٹھو، یا ایھا المدثر قم
اے میرے محبوب اٹھو. جب یہ سوئے تھے تو اللہ کہہ رہا تھا قم، اے میرے محبوب اٹھو. اور جب مصطفیٰ کے محبوب سوئے تھے تو مصطفیٰ فرما رہے تھے قم، اٹھو یا ابا ترا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ. قم یا ابا ترا، اٹھو اے مٹی والے. اچھا ایک بات اور سنو اور غور سے سنو، وہ یہ کہ انسان کتنی چیزوں کا مرکب ہے. آگ، مٹی، ہوا، پانی. میں بالکل سادے سادے الفاظ میں بول رہا ہوں کہ نہیں؟ تابش خنجر احساس کی آغوش میں جتنی تمنائیں مجھے مجروح نظر آتی ہیں اور ساز ہستی سے جتنی آواز نشاط اٹھ رہی، وہ بارے ناکامی پہم سے دبتی چلی جا رہی ہے. دیکھو دیکھو تو ذرا ضوء فلک دیکھو تو کتنی تیزی سے امڑنے لگی. پھر کالی گھٹا مسکراتے ہوئے تاروں کی وہ پلکیں جھپکی، چاندنی اپنی سمیٹے ہوئے وہ چاند چلا، چھوڑ کر نقش خاموشی وہ شفق ڈوب گئی. عجیب ذرے ذرے کی نگاہوں سے تحیر ہے یہاں، اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے طوفان شرر کوندنے کے لیے بیتاب ہے. پھر برق تاب. سبحان اللہ. کہا میاں کہا سمجھو؟ نہیں نہ سمجھو میاں، اب سمجھو. ای بولیا ہم نہ بولے تھے، ہم آپ کی بولی میں آپ کے مزاج کے مطابق زبان کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ آپ خوب اچھی طرح سے باتوں کو سمجھیں. ایک ایک لفظ کو سمجھ کے جانا. حافظ ملت کی نگری میں رہتے ہو، یہاں حضور نے اٹھایا ہے قوم یا بات ہو رہا، اٹھو اے مٹی والے. مٹی انسان کی اصل ہے، ٹھیک ہے نا؟ حضور آگ سپورٹر ہے. تو جب مٹی، پانی، آگ، ہوا چاری چیزوں سے انسان مرکب ہے تو حضور نے یہی کیوں فرمایا کہ اٹھو اے مٹی والے؟ یہ بھی تو فرما سکتے تھے اٹھو اے آگ والے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اٹھو اے پانی والے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اٹھو اے ہوا والے. کہاں کہا؟ اٹھو اے مٹی والے. ابو تراب کہا ہے، مٹی والے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو مٹی ہی تو اصل ہے آپ کی، اور جب روح نکل جاتی ہے تو مٹی رہ جاتی ہے، مٹی کو مٹی میں ڈال دیتے ہیں. پانی اس مٹی کا سپورٹر ہے، آگ اس مٹی کی سپورٹر ہے، ہوا اس مٹی کی سپورٹر ہے. نہیں سمجھے تو اور آگے سمجھاؤں. کمہار کو دیکھا ہے، آج نا بلڈنگ بنا رہے ہو، پہلے تو تھپوا بنوا کے لگواتے، نریا بنوا کے لگواتے، رائٹ؟ تو کمہار کے ہاں جب جا کے مٹی کا برتن آپ لاتے ہو تو کمہار کرتا کیا ہے؟ پہلے مٹی اکٹھا کرتا ہے، پھر اس میں پانی ڈال کے گلاوا بناتا ہے، پھر اس کو آگ پہ رکھ کے پکاتا ہے، پھر ہوا میں رکھ کے سکھلاتا ہے. واہ واہ واہ. یہی کام تو ہمارے باپ کے ساتھ ہوا تھا، آدم علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا تھا. اصل کیا ہے حضرت؟ بنیاد مٹی ہے، مادہ مٹی ہے آپ کا، یہ سب سپورٹر ہے. اب برتن تیار ہو گیا کہ نہیں؟ کاہے کا برتن؟ چینی کا، سونے کا، پیتل کا یا مٹی کا؟ مٹی کی سنہت، مٹی کا پیالہ، مٹی کی ہڑیا، مٹی کا لوٹا، آپ کے زبان میں بدھنا ہے نا. یہ تو حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ اٹھو اے مٹی والے؟ آگ والے کیوں نہیں کہا؟ پانی والے کیوں نہیں کہا؟ ہوا والے کیوں نہیں کہا؟ سنو فیضان حافظ ملت امڑ امڑ کے آ رہا ہے، کیوں نہیں کہا؟ سنیے،
یہ لائٹ ہے نا، دیکھ رہے ہو، اس کو پانی پہ پھینکو، ٹارچ کی لائٹ، پانی لائٹ کو جذب نہیں کر پائے گا، دریا میں بھی لائٹ دکھائی دے گی، لائٹ پار کر گئی پانی کا سینہ، نہیں روک پایا پانی اس لائٹ کو، اس روشنی کو۔ آگ میں بھی ڈالو اگر تم اپنی ٹارچ، تو آگ سے بھی ٹارچ کی روشنی پار کر جائے گی، آگ بھی نہیں روک پاتی ہے اس روشنی کو۔ ہوا اگر نظر آتی تو وہاں بھی تم ٹارچ چلا کے دیکھتے، ہوا کا سینہ بھی چھید کے باہر نکل جاتی ہے۔ نہ ہوا کے پاس یہ حیثیت ہے کہ وہ اس نور کو اپنے سینے میں جذب کر لے، نہ پانی کے پاس یہ حیثیت ہے، اور نہ آگ کے پاس۔ مگر اسی دیوار پہ دیکھو، یہ نور پڑ رہا ہے یا نہیں، یہ لائٹ پڑ رہی ہے یا نہیں؟ کیا اس دیوار کے پیچھے بھی یہ لائٹ جا رہی ہے؟ نہیں نہ جا رہی ہے۔ تو اس مٹی میں یہ طاقت ہے کہ نور اگر آتا ہے تو نور کو باہر نہیں جانے دیتی، جذب کرتی ہے۔ علی تو ولایت کے انوار کی وہ شاندار شخصیت ہے کہ انوار الہی آ رہے ہیں، اور اے مٹی تیرا سینہ اس کو جذب کرتی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، روشنی رب کی آ رہی ہے اور علی کا سینہ جذب کرتا جا رہا ہے۔ رسالت کے فیضان کی روشنی آ رہی ہے، علی کا سینہ جذب کرتا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ مٹی پہ جو لائٹ پڑتی ہے، وہ لائٹ مٹی لائٹ کو سمیٹ کے اپنے سینے میں جذب کر لیتی ہے، مٹی کے اس پار لائٹ نہیں جاتی۔ یہ علی ہیں جنہوں نے ولایت کی روشنی سینے میں لی ہے، یہ ولی ہیں جنہوں نے صداقت کی روشنی سینے میں لی ہے، یہ امام الاولیاء ہیں جنہوں نے شجاعت کی روشنی اپنے سینے میں لی ہے، یہ امام الاسخیاء ہیں جنہوں نے سخاوت کی روشنی اپنے سینوں میں لی ہے، یہ امام الاشجعین ہیں جنہوں نے شیر قرآن ستبت بن کر اپنے سینے میں نور الہی کو بھی جذب کیا ہے، نور نبوت کو بھی جذب کیا ہے، نور قرآن کو بھی جذب کیا ہے۔ یہ تھی وہ منزل جس میں فرمایا گیا قم یا ابا تراب۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفکر اسلام۔ فذکرہم بایام اللہ، ذکر کرو۔ وذکر فی الکتاب مریم، میری ولیہ مریم کا ذکر کرو، جس کے پاس فرشتہ آتا ہے کہ میں رب کے حکم سے تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں، فرماتی ہیں وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، انسان کی شکل میں جناب جبریل آئے تھے، کہتی ہیں مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں، میری شادی ابھی ہوئی نہیں، کسی مرد نے میرے وجود کو مس نہیں کیا، میں ایک پاکیزہ عورت ہوں، میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں۔ حکم ہوا کہ نہیں مریم، ہم تجھے بھی دنیا کے لیے نشانی بنائیں گے، اور تیرے بیٹے کو بھی، یہ روح اللہ بن کر آئے گا، یہ عیسیٰ ابن مریم اس شان کا مالک تیرا بیٹا آئے گا۔ ہم نے تو تجھے امتحان کے لیے چن لیا ہے، اور امتحان کے لیے میرے دوست معمولی لوگ اللہ نہیں چنتا، امتحان کے لیے نبیوں کو چنتا ہے، امتحان کے لیے ولیوں کو چنتا ہے۔ نبی کے سینے پہ کھیلنے والا کربلا میں خاک و خون میں لوٹ رہا ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے، پیاس کے ذریعے، مصیبت کے ذریعے، آل اولاد کی ہلاکت کے ذریعے، مال و اسباب کے غارتگر ہونے کے ذریعے، خیموں کے پھونکے جانے کے ذریعے، کیا کیا بات نہیں کہی ہے قرآن نے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم ضرور ابتلا میں تمہیں ڈالیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف کے ذریعے، والجوع، کبھی بھوک کے ذریعے تمہارا امتحان لیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی تمہارے مال کے نقصان کے ذریعے تمہارا ہم امتحان لیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور کبھی تمہاری جان کے ذریعے ہم تمہارا امتحان لیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی تمہارے ثمرات کے ذریعے ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ اب اس ایک آیت کریمہ پہ رکو۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ اب یہ رک جاؤ، چونکہ ولیوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟
آئیے دیکھیے کیا نہیں ہوا، امتحان کیسے ہوتا ہے۔ حضرت مریم کا امتحان معمولی امتحان تھا، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا امتحان معمولی امتحان تھا، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کا امتحان معمولی امتحان تھا، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ خیر النساء سیدۃ النساء فی الجنہ، سیدہ فاطمہ صلوات اللہ علیہ کا امتحان معمولی امتحان، ان چاروں کو عظیم امتحان کی منزل سے اللہ نے گزارا۔ یہ چار عورتیں ایسی ہیں، تو جب عظیم امتحان کی منزل سے گزرے اور انہوں نے نقش کف پا کو امتحان کے اندر سامنے رکھ کر، مصطفیٰ کے نقش کف پا کو، انبیاء کے نقش کف پا کو سامنے رکھ کر جب انہوں نے ابتلاء و آزمائش کی منزلوں کی معراج حاصل کر لی، تو رب العالمین کا نبی کہتا ہے کہ قسم خدا کی قیامت تک، آدم کے دور سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنی بھی عورتیں مومن پیدا ہوں گی، ساری مومن عورتوں میں سب سے زیادہ چار عورتیں افضل ہیں۔ ایک فرعون کی بیوی آسیہ، جس نے اس بادشاہ غرور و تمکنت کو ٹھکرا دیا تھا اور اللہ سے پناہ مانگی تھی۔ ایک جناب مریم، ایک جناب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، اور ایک خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ تو اللہ جب امتحان لیتا ہے تو جتنا کڑا امتحان ہوتا ہے اتنی ہی اونچی جزا دیتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ اب سیدنا امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کا امتحان سنیے، یہ جو آیت کو ذرا پھر سمجھو، خوب اچھی طرح سمجھنا، اور آج کے جلسے کو درسگاہ علم سمجھ کر کے سن لو اچھی طرح سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم کبھی تمہیں بھوک سے آزما لیں گے، کبھی تمہارا امتحان۔ تو انبیاء کرام میں جب ان کے امتحانات پہ ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو ہر نبی کسی نہ کسی امتحان سے گزرا ہے۔ آگ میں خلیل اللہ گئے کہ نہیں؟ یہ امتحان تھا کہ نہیں؟ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دینا، یہ امتحان تھا کہ نہیں؟ وادی غیر ذی زرعین میں لے جا کر کے بیٹا اور بیوی کو چھوڑ دینا جہاں نہ پانی نہ دانا، یہ امتحان تھا کہ نہیں؟ مگر جب ان امتحانوں سے گزرے تو قدرت کیا کہہ رہی ہے؟ قدرت کہہ رہی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو اس دن کو جب میں نے اپنے ابراہیم کا سخت امتحان لیا، اور میرا ابراہیم امتحان پاس کر گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو میں نے کہا ابراہیم تم امتحان پاس کر گئے ہو، اب کائنات کی انسانیت کا تاج امامت میں تمہارے سر پہ رکھ رہا ہوں۔ امام حسین کون سی قربانی سے نہیں گزرے؟ سید الشہداء کا تاج بھی سر پہ ہے۔ بے شک۔ یہ سب گزرتے رہے، ساری قربانیاں، سبوں کی قربانیاں مختلف طریقے سے سامنے آ رہی ہیں۔ اب یہ اولیاء کا سلسلہ نور چلا ہے نا، چلتے 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 آیا کہاں؟ اہل بیت اطہار میں چلا۔ اب تو وہیں سے نپٹ رہی ہے امامت، وہیں سے نپٹ رہی ہے ولایت۔ حضرت عابد بیمار دیکھو ان کو کیسے ولی ہیں۔ جب ان کے سامنے کوئی قصائی بکرا ذبح کرتا تھا تو وہ دیکھتے تھے کہ پہلے اسے پانی پلا رہا ہے اور پانی پلا کے اسے ذبح کر رہا ہے، تو آنسوؤں کی جھڑی چل پڑتی تھی۔ لوگ پوچھتے تھے، اور لوگ کیا، حضرت زین العابدین کے بیٹے جناب امام باقر علیہ جدہ علیہ السلام، بابا آپ اتنا کیوں روتے رہتے ہیں؟ کوئی بکرے کو پانی پلا رہا ہے تو آپ رو رہے ہیں۔ کہا بیٹا تو چھوٹا تھا، وہ منظر تو نے نہیں دیکھا بیٹا۔ آج کا قریشی، آج کا قصاب اپنے بکرے کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتا ہے، تیرے دادا کو تو پانی پلائے بغیر ذبح کیا گیا تھا۔ کیسے کیسے امتحان سے لوگ گزرے۔
ہر امام کو وقت کے ظالموں نے، بادشاہوں نے، مسلم ظالم بادشاہوں نے زہر دے دے کے مارا ہے. ہر امام کو ان سبوں نے شہید کیا ہے، کسی امام کو چھوڑا نہیں. کیا ڈر تھا ان بادشاہوں کو؟ امام حسن کو زہر دیا گیا بادشاہوں کے زمانے میں، سارے لوگوں کو زہر دیا گیا بادشاہوں کے زمانے میں. ڈر کیا تھا؟ بادشاہ دلوں پہ حکومت کرتے تھے، اہل بیت مصطفیٰ دلوں پہ حکومت کرتے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بھائی میرے سب کو ذبح کیا گیا. ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ، عباسی خلیفہ، امویوں کا 90 سال تک ظلم رہا اہل بیت پر. اس کے بعد رہی صحیح کسر عباسی پورا کرتے رہے. یہ بادشاہ ہارون رشید تھا. اس کے رشتہ دار تھے جناب عمیر. وہ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ جدہ علیہ السلام کے مرید، جان دینے والے عقیدت مند، اور ایسے ہی ہزاروں. بادشاہ نے خفیہ سازش کر کے یہ طے کر لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری حکومت کا تختہ امام موسیٰ کاظم علیہ جدہ علیہ السلام کے ذریعے الٹ جائے. تو بادشاہ نے کیا کیا جانتے ہو؟ دھیرے دھیرے پہلے ان کے فالورز کو زہر دینا شروع کیا، تاکہ جب یہ اکیلے ہو جائیں تو ان کا کوئی حمایتی نہ ہو. عمیر کو پتہ چل گیا، شاہی خاندان کے آدمی تھے. امام موسیٰ کاظم کے پاس پہنچے. سن لو، غور سے سن لو، یہ ہو ہلہ کی مجلس نہیں ہے. پہنچے، کہا سرکار ایسا ایسا ہو رہا ہے. تو امام موسیٰ کاظم نے، سامنے دیوار تھی، جواب میں قلم اٹھایا اور دیوار پہ ایک بہت بڑا جیم لکھ دیا. الف بے تے سے جیم. کہا حضور ہم لوگ کیا کریں اب؟ لکھ دیا جیم. تو کچھ لوگوں نے جیم کا مطلب سمجھا جنگل، یعنی اس کے ظلم سے بچنے کے لیے جنگل میں چلے جاؤ. تو وہ لوگ جنگل میں چلے گئے. کچھ لوگوں نے اس جیم کا مطلب سمجھا جبل، پہاڑوں کے درے میں چلے جاؤ. وہ ادھر چلے گئے. عمیر نے جیم کا مطلب سمجھا جنون، پاگل پن. عمیر تیری عقل سے بادشاہ پریشان ہے، تو اپنی عقل پہ پاگل پن کی چادر ڈال لے. تو عمیر نے اپنی عقل پہ پاگل پن کی چادر ڈال لی اور جنگلوں میں رہنے لگے. لقب بنا بہلول دانا. دنیا میں اگر کوئی بہلول ہے تو دانا نہیں ہے، اور دانا ہے تو بہلول نہیں ہے. بہلول کہتے ہیں پاگل کو، دانا کہتے ہیں عقل مند کو. یہ اکیلے ہیں جناب عمیر جو بہلول بھی ہیں اور دانا بھی ہیں. اپنے دانا ہونے پر بہلولیت کی چادر ڈال لی تھی انہوں نے، جنگلوں میں رہنے لگے. اب جب دیکھا کہ پاگل ہو چکا ہے، اب اس کو مارنے سے کیا فائدہ. کبھی کبھار شہر میں جب آ جاتے تھے تو بچے پیچھے پیچھے یہاں کی زبان میں لیہو 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 جی مزہ لیتے ہیں نا بچے پاگلوں سے. تو پاگل سے مزہ لیا جاتا تھا. تو اب بادشاہ نے قتل وتل کرنے والی بات تو بھول گئے. ایک بار تو آنے کے بعد سیدھے جا کے بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو سپاہیوں نے اتنا مارا اٹھا کے دروازے تک لے آئے. جب تک بادشاہ آ گیا اس نے کہا بہلول کیسا لگا یہ ڈنڈا؟ کہا تم سے کم لگا.
پوچھا کیوں؟ ارے کہا میں 2 منٹ اس کرسی پہ بیٹھا ہوں تو اتنا لات کھایا ہے، تو زندگی بھر بیٹھ رہا ہے، تو کتنا لات کھائے گا، سوچ اپنی۔ واہ 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 واہ، ہم ہوں ایسی تقریر نہ کبو کیا ہے۔ یہ تھے بہلول، پریشان تھا ہارون رشید۔ ایک دن کیا ہوا بھائی، سنو یہ بہت غور سے سننا اس بات کو، اور بہت عبرت ہے، اور جو بات بتا رہا ہوں جب نتیجہ دے دوں تو اسی نتیجے پہ عمل کر لینا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے ولی تھے، ایک دن آ گئے شہر میں، اور بیچ چوراہے پہ آ کے بیٹھ گئے، کچی سڑک، ادھر یہ بیٹھے ادھر یہ مجمع آیا، پگلوا آیا پگلوا آیا پگلوا آیا، بچے مزہ لے رہے ہیں، پگلوا بھی کھیل رہا ہے۔ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ ایک ان کا ہے دیوانہ جو خاروں سے گزرتا ہے، در در کے لگے ٹھوکر گر گر کے سنبھلتا ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد صبح گاہی، کہ خدا کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی۔ سبحان اللہ۔ ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا، ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا۔ کیوں؟ یہ لوگ پانی بھی سوکھی ندی سے لیتے ہیں۔ ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا، یہ لوگ پانی بھی سوکھی ندی سے لیتے ہیں۔ ایما کے جہاں پڑتے ہیں قدم پیدا وہی زمزم ہوتا ہے۔ آ گئے شہر میں، پگلوا آیا پگلوا آیا، چاروں طرف سے تماشا ہونے لگا۔ ادھر سے بادشاہ کا جلوس نکلا، ہاتھی پہ بادشاہ سلامت، ہارون الرشید۔ دیکھا روڈ جام، پوچھا کیا ہوا؟ وزیروں نے کہا سرکار پگلوا جنگل سے آ کے بیٹھ گیا ہے اور روڈ جام ہو گیا ہے۔ بادشاہ اتر گیا ہاتھی سے اور آیا قریب، تو دیکھا حضرت بہلول دانا ہاتھ میں اتنا بڑا ٹھیکرا لیے ہوئے زمین پہ لکیریں کھینچ رہے ہیں، ادھر 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 ادھر۔ تو بادشاہ مسکرایا، کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہ لے بتا دوں کیا کر رہا ہوں؟ کہاں بتاؤ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا تم لوگوں کی اور اللہ تعالیٰ کی صلح کروا رہا ہوں۔ بس اسے ذہن میں رکھ لینا، تقریر کا ماحصل ہے یہ۔ کیا کر رہے ہو بہلول؟ تم لوگوں کی اور اللہ تعالیٰ کی صلح کروا رہا ہوں، بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے پوچھا ہو گئی؟ کہا نہ نہیں ہوئی۔ کہا کیوں؟ کہا وہ مان رہا ہے، وہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے، تم لوگ نہیں مان رہے ہو۔ سن لو، وہ صلح کرنے کے لیے مان رہا ہے، تم لوگ نہیں مان رہے ہو۔ تو بھئیہ جب دونوں طرف سے مانیں گے لوگ تب بھی نہ کوئی صلح ہوگی، مقدمہ تو کھڑا ہے۔ بہلول کہتے ہیں وہ صلح کرنے کے لیے مان رہا ہے، تم لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ بات ختم ہو گئی۔ بہلول جنگل چلے گئے، بادشاہ محل چلا گیا، لوگ گھر چلے گئے۔ ایک 10-15 دن کے بعد شاہی قبرستان سے بادشاہ سلامت گزر رہے تھے، تو ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس جناب بہلول نظر آئے۔ بادشاہ اتر گیا ہاتھی سے، کہا بہلول یہ ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس کیا کر رہے ہو؟ وہی کھچم تانم مچائے ہوئے تھے۔ کہا دیکھ بادشاہ سن، جگہ بدلی ہے میں نے، کام نہیں بدلا ہے۔ جو شہر میں کر رہا تھا وہ یہاں کر رہا ہوں۔ کل وہاں تم لوگوں سے صلح کروا رہا تھا، آج یہ جو لیٹے ہوئے لوگ ان سے اللہ کی صلح کروا رہا ہوں۔ پوچھا ہوئی؟ کہا نہ نہیں ہوئی۔ کہا کیوں؟ کہا کل جب کروا رہا تھا تو وہ مان رہا تھا، تم لوگ نہیں مان رہے تھے، آج کروا رہا ہوں تو تم لوگ مان رہے ہو، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے،
کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو مسلمانوں، اس لیے چاہے حضرت قاسم ہوں، چاہے ہمارے حضور حافظ ملت ہوں، جتنے بھی اولیاء کرام، 10 منٹ اوکے، 10 منٹ کیا اور زیادہ؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔